أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک دفعہ پھر ہم کتاب التوحید کے دسترخوان پہ جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اس دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی صحیح معنوں میں توفیق بخشے۔ آج ہمارا باب ہے 48واں 48۔ رمضان کا مہینہ گزرا اور اس کے بعد بھی کئی ایام گزرے۔ اللہ رب العزت ان ایام میں کی گئی عبادات کو قبول فرمائے، اور جو ان ایام میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نظر انداز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایک بار پھر شرعی علم کے ساتھ ہماری روحوں کو تازہ کر دے، فریش کر دے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ساتھ زندگی پاتے رہیں، اور ان دلوں پہ جو زنگ ہے وہ اترتا رہے۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جسے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بار بار یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں شرک ہیں یا کون سی چیزیں توحید کے شایان شان نہیں ہیں۔ آج کا جو باب ہے 48واں باب، اس کا تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ الفاظ میں ادب اختیار کرنے سے، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ الفاظ کے معاملے میں بھی آپ ادب اختیار کریں، اور یہ کمال توحید میں سے ہے۔ چنانچہ آپ وہ نعمت جو آپ کے پاس ہے زبان کے ساتھ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کریں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس بات کا اعلان کریں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نعمت ملی ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی نعمت کی نسبت اپنے خاندان کی طرف کرتا ہے، یا اپنی صلاحیت کی طرف کرتا ہے، یا اپنی ذہانت کی طرف کرتا ہے، یا اپنی مہارت کی طرف کرتا ہے، تو اس نے وہ الفاظ کہے ہیں جو توحید کے شایان شان نہیں ہیں، اور خطرہ ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ایسے شخص سے اپنی نعمت واپس نہ لے لیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک باب پڑھا ہے، اس باب کا اس باب سے تعلق ہے، باب نمبر 40۔ باب نمبر 40 کیا تھا؟ 40، کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس باب کا اس باب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس باب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور یہ کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کیسے ہوتی ہے۔ اور یہ باب جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہم نے ادب کیسے اختیار کرنا ہے نعمت کے باب میں، یعنی کہ جب وہ نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے، تو وہاں پہ ہم نے کون سے آداب کا خیال کرنا ہے، یہ ہمارا موجودہ باب ہے۔ اس باب کا عنوان کیا ہے؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا
من بعد ضراء مسته لیقولن ھذا لی۔ یہ سورہ فصلت یعنی کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 50 ہے، 50۔ اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان جب خیر مانگنے پہ آتا ہے، مال مانگنے پہ، اولاد مانگنے پہ، رزق مانگنے پہ، صحت مانگنے پہ، تو اکتاتا نہیں ہے، مانگتا ہی چلا جاتا ہے اللہ رب العزت سے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کبھی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، کیسالی کا سامنا کرنا پڑے، فَيَئُوسٌ، تو بہت مایوس ہوتا ہے، قنوط، انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر، ان کا معنی اگر لام تاکید کے لیے، اور البتہ اگر اذقناہ، ہم اس کو چکھائیں، رحمتاً، کوئی رحمت، منا، اپنی طرف سے، یعنی کہ اگر ہم اس پہ کوئی رحمت کریں، اگر ہم اس پہ کوئی رحمت کریں، کوئی مہربانی کریں، کوئی نعمت دیں، من بعد ضراء مستہ، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، اس تکلیف کے بعد جو اس پہ آئی، یعنی کہ پہلے بیمار تھا، اب ہم نے اس کو صحت دے دی، پہلے غریب تھا، اب ہم نے اس کو مال دے دیا، پہلے بے اولاد تھا، اب ہم نے اس کو اولاد دے دی، پہلے بغیر بیگم کے تھا، اب ہم نے اس کو بیگم دے دی، پہلے گاڑی نہیں تھی، اب ہم نے اس کو گاڑی دے دی۔ تو اگر ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں، کوئی مہربانی کریں، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، البتہ یہ لازمی طور پہ کیا کہتا ہے، کیا کہے گا کہ ھذا لی، کہ یہ لی، میرے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے یہ میرے لیے ہے؟ یعنی کہ یہ جو نعمت ہے اس کا میں مالک ہوں، یہ میری نعمت ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ نعمت اگرچہ اللہ نے دی ہے، لیکن کیوں دی ہے؟ کیونکہ میں اس کا حقدار ہوں، میں نے اعمال کیے ہیں، محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، یعنی کہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں سمجھتا اللہ کا انعام ہے، یہ نہیں کہتا اللہ کا کرم ہے، بلکہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کا حقدار ہوں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں علماء سلف نے کیا کہا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں سلف کے اقوال لے کر آئے ہیں، اور یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بدنام کرنے والوں نے بہت بدنام کیا ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، اور ہم کتاب و توحید پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن کی آیتیں، نبی علیہ السلام کی احادیث اور سلف صالحین کے اقوال۔ تو اب بھی دیکھیے، وہ اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین کے اقوال لے کر آئے ہیں، اپنے والد صاحب کا قول لے کر نہیں آئے، اپنے دادا جی کا قول لے کر نہیں آئے، اپنے استاد کا قول لے کر نہیں آئے۔ کہتے ہیں قال مجاہد، مجاہد نے کہا، مجاہد کون ہے؟ مجاہد بن جبر المخزومی المکی، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے امام، جنہوں نے بڑے ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے جناب عبداللہ ابن عباس سے قرآن کا علم لیا، تفسیر کا علم لیا، اور ان کی تفسیر پہ علماء بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ تو یہ مجاہد کہتے ہیں ھذا بعملی وانا محقوق بہ۔ مجاہد کے ان الفاظ کا ترجمہ کرنے سے پہلے، ان کی وضاحت کرنے سے پہلے، مجاہد کی یہ الفاظ قرآن کے کون سے الفاظ کی تفسیر ہے؟ لیقولن ھذا لی۔ کس کی تفسیر ہے؟ لیقولن ھذا لی، جو اوپر آیت آئی تھی اس میں سے لیقولن ھذا لی،
اس کی تفسیر کر رہے ہیں مجاہد۔ کیا تفسیر ہے جی؟ کہ وہ آدمی جس پہ پہلے آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اب اس کو اللہ نے نواز دیا، اس پہ کرم کر دیا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہذا لی، کہ یہ جو میرے حالات تبدیل ہوئے ہیں، یہ جو مجھے خوشحالی ملی ہے، اولاد ملی ہے، بیگم ملی ہے، گاڑی ملی ہے، یہ کیا ہے؟ ہذا بعملی، یہ میرے عمل کی وجہ سے ہے، میری محنت کی وجہ سے ہے، میری جد و جہد کی وجہ سے ہے، میری کوششوں کی وجہ سے ہے۔ وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ، اور میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں۔ جبکہ کہنا کیا چاہیے؟ کیا کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے؟ ہذا من فضل ربی۔ کیا ہوا تھا؟ وہ جو ملکہ تھی، ملکہ سبا، اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور رب فضل کیوں کر رہا ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ لیکن یہ انسان، یہ کافر، یہ کیا کہتا ہے کہ ھذا بعملی، یہ نتیجہ ہے میرے اعمال کا، میری محنت کا، میری کوششوں کا، وانا محقوق بہ، اور میں اس کا حقدار ہوں۔ امام مجاہد کی یہ تفسیر، اسے امام طبری اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں، اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ وقال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، یرید من عندی، اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ من عندی، یہ میری طرف سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نعمت من عندی میری طرف سے، ان کے میرے عمل کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر بھی مجاہد کی تفسیر کے قریب قریب ہے، اور عبداللہ ابن عباس کے الفاظ تفسیر قرطبی میں موجود ہیں۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ نے الفاظ ذکر کیے، یہ اصل میں کس کے الفاظ ہیں جی علماء کرام؟ قارون کے۔ کس کے الفاظ ہیں؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، جس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں مردوں کی بہت بڑی جماعت اٹھاتی تو وہ بھی بے بس ہو جاتے، تھک جاتے، عاجز آ جاتے۔ ان کے اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے اس کے خزانوں کے سٹور ہوں گے، کتنے روم ہوں گے جو بھرے ہوئے ہوں گے کہ چابیاں اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا اچھی بڑی جماعت کے لیے۔ اب یہ قارون، اس کو نصیحت کی گئی کہ تمہیں اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، سرکشی کا راستہ اختیار نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ، اور اس مال میں سے لوگوں کے حقوق بھی ادا کرو، اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، سوائے اس کے نہیں، اوتیتہ، مجھے یہ دیا گیا ہے، کیا؟ یہ مال، مجھے یہ مال ملا ہے علی علم عندی، اس علم کی بدولت، عندی جو میرے پاس ہے، یعنی کہ مجھے مال کمانا آتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ پیسہ کیسے پیسے کو کھینچتا ہے، تو میں ذہین ہوں، اور آج کی زبان میں میرے پاس ڈگریاں ہیں جی، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں تجارت میں ماہر ہوں، تو اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، ان کہ اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں درمیان میں۔
سب کچھ میں. تو کیا کہہ رہا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، سوائے اس کے نہیں مجھے یہ ملا ہے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. یہ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 78. قال قتادہ، اب امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ پہلے وہ آیت لے کر آئے اور اس کی تفسیر میں امام مجاہد اور جناب عبداللہ بن عباس کے اقوال لے کر آئے. اب دوسری آیت کو لے کر آئے ہیں تو اس کی تفسیر میں بھی قتادہ کا قول لے کر آئے ہیں. قتادہ بن دعامہ السدوسی یہ بھی تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں. کہتے ہیں علی علم منی بوجوہ المکاسب، کہ مجھے یہ مال کیسے ملا ہے؟ مجھے مال ملا ہے اس علم کی بدولت، منی جو میرے پاس ہے. میرے پاس یہ علم کس چیز کا علم ہے؟ بوجوہ المکاسب، کمانے کے راستے میں جانتا ہوں، کمانے کی شکلیں اور صورتیں میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے مال کیسے کمایا جاتا ہے. وقال آخرون، اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ان کے یہ قارون والی آیت کی تفسیر میں، علی علم من اللہ انی لہ اہل، کہ مجھے جو مال ملا ہے یہ اللہ کے علم کی وجہ سے ملا ہے. دیکھیں پہلی تفسیر دوسری تفسیر میں فرق آ رہا ہے، دھیان سے. پہلی تفسیر کیا تھی؟ مجھے مال ملا ہے میرے علم کی وجہ سے. میرا علم اس کا تعلق کس چیز سے؟ کمانے کا علم، کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، یہ میں جانتا ہوں. تو مجھے مال ملا ہے میرے علم کی وجہ سے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ مجھے مال ملا ہے اللہ کے علم کی وجہ سے. کیا مطلب؟ اللہ کو پتہ ہے کہ میں حقدار ہوں اس مال کا. اللہ کو پتہ ہے کہ اس مال کا میں حقدار ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا فضل ہے، نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میں حقدار ہوں اس مال کا. تو کہتے ہیں وقال آخرون علی علم من اللہ، یہ مال مجھے ملا ہے اللہ کے علم کی وجہ سے. علم کس بارے میں؟ انی، علم اس بارے میں کہ انی لہ اہل، کہ میں اس مال کا حقدار ہوں. یہ جو تفسیر ہے، یہی تفسیر اس آیت کی ہے امام طبری نے، تفسیر طبری میں جب وہ اس آیت کو لے کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مجاہد، اور یہی مفہوم ہے مجاہد کے قول کا. یہ کیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی کی دو تفسیریں ذکر کی ہیں نا امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے. پہلی کس کی ہے؟ قتادہ کی، قتادہ بن دعامہ السدوسی، امام قتادہ بن دعامہ السدوسی. اور دوسری میں کیا؟ وقال آخر، دیگر مفسرین نے کہا. یہ دیگر مفسرین کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مجاہد، اور یہی مفہوم ہے مجاہد کے قول کا. امام مجاہد کا قول ہے کہ اوتیتہ علی شرفن، کہ مجھے یہ مال دیا گیا ہے، مجھے یہ مال ملا علی شرفن، شرف کی وجہ سے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میرا شرف، اللہ کو معلوم ہے میرا مقام و مرتبہ، اللہ کو پتہ ہے کہ میں حقدار ہوں اس کا. تو پہلی تفسیر ہوگی قتادہ کی، دوسری تفسیر دیگر مفسرین کی، ان میں سے ایک ہے مجاہد. ان میں سے ایک کیا ہو گئے؟ مجاہد. اور مجاہد کی تفسیر جو ہے یہ آپ کو دیگر کتب کے ساتھ ساتھ تفسیر طبری میں بھی مل جائے گی. اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب کے ضمن میں لے کر آئے ہیں. لمبی حدیث ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں. اس سے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے گا. اور قرآن و حدیث میں جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ سن کر ہم کوئی مزہ لے لیں، کہانی والا انداز نہیں ہوتا، افسانے والا انداز نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے. تو عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے،
انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، 3 شخص بنی اسرائیل میں سے، ابرص و اقرع و اعمی، بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی تھے۔ ایک ابرص تھا۔ ابرص کون ہوتا ہے؟ جس کو برس کی بیماری لگی ہو، اردو میں کیا کہیں گے؟ پھول بہری بھی کہا گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور بہرحال یہ وہ بیماری ہے جس میں کیا ہوتا ہے، انسان کا جسم سفید ہو جاتا ہے، رنگ جو ہوتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ برس کی بیماری والا، و اقرع، اور دوسرے نمبر پہ گنجا، و اعمی، اور تیسرے نمبر پہ اندھا۔ یہ 3 شخص سے بنی اسرائیل میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں اور نہیں تھے، برس کی بیماری والے اور بھی کئی ہوں گے، گنجے اور بھی کئی ہوں گے، اندھے کئی اور بھی ہوں گے، لیکن یہاں خاص 3 افراد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تینوں جو تھے ان کو مسائل کا سامنا تھا، ایک کو برس کی بیماری، دوسرے میں گنجا پن، اور تیسرا نبینا ہے۔ فاراد اللہ یبتلیہم، تو اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا، ان کی آزمائش کرنا چاہی۔ فبعث الیہم ملکا، اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فأتی الابرص، تو یہ فرشتہ آیا کس کے پاس؟ اس شخص کے پاس جس کو برس کی بیماری تھی، پھول بہری وغیرہ تھی۔ فقال، تو اس نے آ کے کہا، کس نے؟ فرشتے نے، ای شیء احب الیک، کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یعنی کہ کوئی ایسی تمہاری آرزو، خواہش، تمنا جو باقی تمناؤں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر ہو، کون سی چیز ہے جو تم سب سے بڑھ کر چاہتے ہو؟ قالت، اس نے کہا، لون حسن، بہترین خوبصورت رنگ چاہتا ہوں، وجلد حسن، اور مجھے جو محبوب چیز ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورت جلد۔ جو انسان جس نعمت سے محروم ہے وہ اسی نعمت کو سب سے قیمتی نعمت سمجھتا ہے۔ اب جن کا چمڑا ٹھیک ہے، جلد ٹھیک ہے، وہ اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ میں اور آپ الحمدللہ اس بیماری سے محفوظ ہیں، تو ہم اپنے اس جسم کو، اس جلد کو، اس کھال کو کوئی خاص نعمت نہیں سمجھتے، لیکن اس سے پوچھئے جو اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس لیے ہمارے جسم میں بہت زیادہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ان کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، اس کے الفاظ سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو چیز سب سے زیادہ جس کی مجھے رغبت ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ مجھے ملے، وہ کیا ہے؟ کہ خوبصورت رنگ ہو اور خوبصورت جلد ہو۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدِرَنِي النَّاسُ بِهِ، اور مجھ سے جاتی رہے، مجھ سے دور ہو جائے وہ چیز، وہ حالت، وہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھ لیں، اچھا بھلا انسان اور صرف جلد کی وجہ سے لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، لوگ اس سے تعلق قائم نہیں کرتے، اس سے کتراتے ہیں۔ اگر پہلے ٹھیک تھا، اب جسم خراب ہوا ہے تو دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فمسحہ، تو اس کو چھوا، اس پہ ہاتھ پھیرا، کس نے؟ فرشتے نے۔ فذهب عنہ قدرہ، تو اس سے اس کی یہ بیماری چلی گئی، یہ نفرت والی اس کی بیماری چلی گئی، اس کی یہ گندگی چلی گئی۔ فأعطی لونا حسنا، چنانچہ اسے بہترین رنگ دے دیا گیا اور بہترین خوبصورت جلد دے دی گئی۔ اچھا اب دیکھیں یہ کام کیسے ہوا؟ جب فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا،
تو فرشتے کے ہاتھ پھیرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، کیا اسباب کو اختیار کریں، کیا کریں، اسباب کو اختیار کریں. یعنی کہ صوفیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ رزق اللہ ہمیں دے دے گا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں مساجد میں، درباروں میں، آستانوں پہ، اور ہمارا اللہ پہ توکل ہے. یہ کوئی توکل نہیں ہے. درست توکل یہ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ محنت کریں، کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن بھروسہ کس پہ رکھیں؟ اسباب کے رب پہ، اللہ رب العزت پہ. قال، فرشتے نے اب اس آدمی سے کہا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ تجھے اس سے محبت ہے؟ مال کی کئی اقسام ہیں، مال کے اقسام میں سے کون سی قسم تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ مثال کے طور پہ زمین، جانور، سونا چاندی، کیا چیز پسند ہے؟ قال الابل اب البقر، قال اس نے کہا الابل اونٹ، اس نے کیا کہا؟ اونٹ. او البقر، یا اس نے کہا تھا گائے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس آدمی نے کہا ہو کہ مجھے اونٹ مل جائیں یا گائے مل جائیں، نہیں، اس نے ایک چیز کا نام لیا، لیکن راوی جو ہے حدیث کو روایت کرنے والا اسے شک پڑ گیا ہے. تو راوی کیا کہتے ہیں کہ الابل، اس آدمی نے یا تو اونٹ کہے تھے، اب البقر، یا گائے کہی تھی. شک کا اسحاق، یہ شک کس کو ہوا ہے؟ اسحاق راوی کو. اسحاق راوی کون ہے؟ یہ اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ، اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ. یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو مشہور و معروف صحابی ہیں، اسحاق ان کے کیا لگتے ہیں؟ ان کے بھتیجے ہیں، کیونکہ اسحاق کے جو والد ہیں عبداللہ، یہ انس ابن مالک کے بھائی ہیں. کس سائڈ سے؟ ماں کی جانب سے. ام سلیم کے بیٹے ہیں نا دونوں. کون؟ انس ابن مالک بھی اور اسحاق کے والد عبداللہ بھی. لیکن عبداللہ کے والد ہیں ابو طلحہ، اور انس کے والد کون تھے؟ مالک. مالک جو ہیں وہ ام سلیم کے پہلے خامد ہیں، ان سے انس پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے بعد شادی کی ہے کس نے؟ ابو طلحہ نے. تو یہ ہیں جی اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ. ان کو شک ہوا ہے. اچھا، یہ اسحاق اس حدیث کو روایت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے؟ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی عمرہ سے، عبد الرحمن بن ابو عمرہ انصاری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. تو صحابی ہے ابو ہریرہ سے حدیث لی عبد الرحمن سے حدیث لی اسحاق نے. اسحاق پہ حدیث پہنچی تو اسحاق کو شک ہو گیا کہ مجھے میرے استاد عبد الرحمن نے جب حدیث سنائی تھی تو اس میں انہوں نے اونٹ کا لفظ استعمال کیا تھا یا گائے کا. بہرحال فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، تو اس آدمی کو اونٹنی دے دی گئی. عشراء، حاملہ اونٹنی، یعنی کہ ایسی اونٹنی جس کا حمل 10ویں مہینے میں تھا، یعنی کہ ولادت بالکل قریب. تو ایسی اونٹنی کی کیا قدر و قیمت ہے؟ یہ تو کسی اونٹ کے مالک سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ جس اونٹنی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو. کیوں جی، چل بھینسیں تو ہم بھی جانتے ہیں نا، بھینس کی قیمت کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب ولادت قریب ہو. وقالا، اور فرشتے نے ساتھ دعا بھی دی. کیا کہا؟ بارک اللہ لک فیہا، اللہ تمہارے لیے اس میں برکتیں ڈالے. قال، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فأتی الاقرع، پھر وہ آیا کس کے پاس؟ گنجے کے پاس. فقال، اور کہا ای شیء احب الیک، تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال، تو اس گنجے نے کہا شعر حسن، خوبصورت بال. لو جی، یہ بھی نعمت ہے میرے اور آپ کے پاس، اور ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ایسے موقع پہ کہ مدینہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس کا جو ہاسپٹل تھا وہ یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے اور طالب علموں کے لیے
اور ملازمین کے لیے تھا، تو وہاں پہ مختلف مقامات پہ مختلف عبارتیں لکھی ہوتی تھیں، جن عبارتوں میں کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی نصیحت ہوتی ہے، کوئی عبرت ہوتی ہے۔ تو ایک عبارت یہ لکھی ہوتی تھی، الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، کہ تندرستی یہ تاج کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے بادشاہوں کا تاج ہوتا ہے نا، اب بادشاہ کا تاج اس کو دیکھ کے اس کے درباری اور وزیر رشک کر رہے ہوتے ہیں، تو لکھا ہوتا تھا کہ صحت جو ہے، تندرستی، یہ بھی تاج ہے، اور یہ تاج کس نے پہنا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے جو تندرست ہیں۔ صحت کا تاج ان لوگوں نے پہنا ہوا ہے جو تندرست ہیں۔ اب آپ تندرست سے کہیں گے تو وہ نہیں مانیں گا، وہ کہے گا میرے سر پہ تو کوئی تاج نہیں ہے۔ تو لکھا ہوتا تھا کہ یہ تاج آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ تاج آپ نے پہنا ہوا ہے، نظر اس کو آئے گا جو اس تاج سے محروم ہے، جو بیمار ہے۔ یعنی کہ شوگر کا مریض ہے مثال کے طور پہ، وہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور آپ چائے پئیں گے میٹھے والی، یا مٹھائی کھائیں گے، یا پھل کھائیں گے، تو تب اسے آپ پہ رشک آ رہا ہوگا کہ یہ ہر نعمت کو چکھ رہا ہے، ہر نعمت کے مزے لے رہا ہے، اور میں محروم ہوں، میرے اوپر پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ ایسے ہی دیگر لوگ ہیں۔ تو اب اس کو دیکھیں، گنجا کیا کہہ رہا ہے جی؟ بال شعر حسن، خوبصورت بال، وَيَذْهَبُ عَنِ الَّذِي قَدْ قَدِرَنِ النَّاسُ بِهِ، اور مجھ سے وہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے کراہت کرتے ہیں۔ فَمَسَحَهُ، تو اس نے اس پہ ہاتھ پھیرا، کس نے؟ فرشتے نے۔ فَذَهَبَ عَنْهُ، تو اس سے گنجا پن چلا گیا۔ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اور اسے خوبصورت بال دے دیے گئے۔ فقال، تو فرشتے نے اب کہا، ای المال احب الیک، کہ کون سا مال تمہیں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ قال البقر او الابل، گائے اس نے کہا، یا اس نے کیا کہا؟ اونٹ۔ یہ وہی شک ہے اسی راوی کو، یعنی کہ راوی بھول گیا کہ پہلے برس والے کے ساتھ اونٹ کا تذکرہ کرنا ہے، یا یہ جو گنجا ہے اس کے ساتھ اونٹوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ پہلے کے ساتھ اونٹوں کا تذکرہ، دوسرے کے ساتھ گائے کا تذکرہ۔ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، چنانچہ اسے حمل والی گائے دے دی گئی، ایسی گائے جس کے یہاں ولادت قریب تھی۔ قال، اور فرشتے نے کہا، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تمہارے لیے اس میں برکتیں ڈالے۔ فَأَتَى الْأَعْمَى، اب فرشتہ کس کے پاس آیا ہے؟ اندھے کے پاس۔ فقالت، اس نے کہا، ایُّ شیء احب الیک، کون سی چیز تمہارے یہاں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، تمہاری سب سے بڑی خواہش، آرزو، تمنا؟ قال، اس نے کہا، ان یرد اللہ الی بصری، یہ کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ میری جانب واپس لٹا دے، مجھے اللہ تعالیٰ نگاہ دے دے، تو پھر کیا ہوگا؟ فابصر بہ الناس، تو میں اس کے ساتھ لوگوں کو دیکھ سکوں، یہ میری خواہش ہے۔ فمسحہ، فرشتے نے اس پہ بھی ہاتھ پھیرا، یعنی کہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہوگا۔ فرد اللہ الیہ بصرہ، تو اللہ نے اس کی جانب اس کی نگاہ واپس لٹا دی۔ اچھا یہ دیکھیں، حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نگاہ کس نے لٹائی؟ اللہ نے، یہ نہیں کہا فرشتے نے لٹائی ہے۔ اور پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاں پیچھے کسی چیز کا تذکرہ نہیں آیا، نہ فرشتے نے کہا کہ میں نے لٹائی، یا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا فرشتے نے لٹائی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں پہ صاف صاف آ گیا کس نے لٹائی ہے نگاہ؟ اللہ تعالیٰ نے لٹائی ہے۔ تو یہ ہے آداب کہ نعمت کی نسبت فرشتے کی طرف نہیں کی گئی، کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ قال، اب فرشتے نے کہا، فأی المال احب الیک، کون سا مال تجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ قال الغنم، اس نے کیا کہا؟ بکریاں۔ فأوتیہ، چنانچہ اسے دے دی گئی شاۃ والدہ، ایک بکری دے دی گئی۔ بکری کیسی؟ والدہ۔ والدہ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک
کہ بچے والی بکری دے دی گئی، یعنی کہ ایسی بکری دی گئی جس کے ساتھ بچہ بھی موجود تھا، اور دوسرا معنی یہ کہ ایسی بکری دے دی گئی جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، تو ان دونوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ کن دونوں کے ہاں؟ اونٹ والے کے ہاں اور گائے والے کے ہاں، گنجے کے ہاں اور برس کی بیماری والے کے ہاں، ان کے ہاں یعنی کہ بچے پیدا ہوئے۔ اونٹنی سے کئی اونٹنیاں بن گئیں، ایک گائے سے کئی گائیں بن گئیں۔ وَوَلَّدَ هَذَا، اور اس کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے۔ کس کے ہاں؟ بکری والے کے ہاں، یعنی کہ اندھے کے ہاں۔ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ، تو اس کی ایک وادی تھی اونٹوں کی۔ کیا مطلب؟ اس کے پاس اتنے اونٹ تھے جس سے ایک وادی بھر جاتی تھی۔ یعنی کہ وادی کس کو کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو ہموار جگہ، میدان کہہ لیں آپ، تو اس کا ایک میدان تھا اونٹوں کا۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ، اور اس کی ایک وادی اور میدان تھا کس کا؟ گائیوں کا۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ، اور اس کی ایک وادی تھی کس کی؟ بکریوں کی۔ تینوں کے پاس خوب مال ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جو کمی تھی وہ بھی دور ہو گئی اور مال بھی مل گیا، بیماری تھی وہ بھی چلی گئی اور مال بھی مل گیا۔ قال، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ثم انہ اتی الابرص، پھر وہ فرشتہ آیا کس کے پاس؟ پھل بیری کے مریض کے پاس، برس کے مریض کے پاس، فی صورتہ و ہیئتہ، اس کی شکل و صورت میں۔ لو جی، آزمائش ہونے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہے، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ دونوں طریقے اللہ رب العزت کے۔ اللہ خیر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، شر کے ساتھ بھی آزماتا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ نے ان کو نعمتیں دے دی ہیں، مال مل گیا ہے، بیماریاں جاتی رہی ہیں، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ فرشتہ، اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی دیکھیے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ فرشتہ اس کی شکل میں آیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کو یاد آئے کہ جیسے میں کسی زمانے میں بیماری میں مبتلا تھا، ایسے ہی یہ بیچارہ جو میرے پاس مانگنے کے لیے آیا یہ بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو مجھے اس پہ ترس کھانا چاہیے۔ جیسے میں کسی زمانے میں قابل رحم تھا، آج یہ قابل رحم ہے۔ فقالت، اس نے آ کے کہا، وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہے اور پھل بیری کا مریض بن کر آیا ہے، کہا رجل مسکین، کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں۔ میں کون ہوں؟ ایک مسکین آدمی ہوں۔ قد انقطعت بی الحبال فی سفری، میرے سفر میں میرے اسباب ختم ہو گئے ہیں۔ اسباب سفر کیا ہو گئے ہیں؟ زاد راہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی کہ سفر جاری رکھنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ سفر میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، دیگر حاجات۔ الحبال کا معنی کیا کریں گے؟ اسباب۔ فلا بلاغ لی اليوم، تو میرے لیے آج پہنچنا ممکن نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے، ثم بک، پھر تمہاری مدد سے۔ لو جی، اس جملے کا ہمارے باپ کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے نعمت کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ کسی اور کی طرف کرنی بھی ہے تو کیا لفظ استعمال کریں؟ ثم کا، پھر کا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے آج پہنچنا ممکن نہیں ہے، سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے، ثم بکا، پھر تمہاری مدد سے۔ اسألوکا، میں تم سے سوال کرتا ہوں، بالذی، اس ذات کا واسطہ دے کر، الذی اعطاک اللون الحسن، جس نے تجھے کیا دیا؟ خوبصورت رنگ دیا، والجلد الحسن، خوبصورت جلد دی، والمال، اور مال دیا۔ سوال کس کا کرتا ہوں؟ بعیرن، ایک اونٹ کا صرف۔
اللہ کا انعام مسلسل ہو رہا ہے اس کے اوپر، آزمائش ہو رہی ہے، لیکن آزمائش کے ساتھ ساتھ اللہ مہربانی کر رہے ہیں۔ اگر وہ سدھرنے والا ہوتا، پہلے تو اس کی اس شکل میں آیا جس شکل میں یہ خود ہوا کرتا تھا۔ جو خود کسی مشکل میں رہا ہو اسے دوسروں کی اسی مشکل کا احساس کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کیا کہہ رہا کہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس رب نے تجھے دیا ہے اچھا رنگ، رب کی یاد دہانی، رب کی یاد دہانی ہو رہی ہے۔ اچھا سوال کرتا ہوں بعیرن، ایک اونٹ کا تبلغ بھی، جس کے ساتھ میں پہنچ سکوں فی سفری، اپنے سفر میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، اپنے مقصود تک پہنچ سکوں، اپنے سفر میں میرا سفر جاری رہ سکے۔ فقالت، اس نے کہا الحقوق کثیرۃ، حقوق بہت زیادہ ہیں۔ کیا مطلب؟ اور تجھے میرا مال نظر آ رہا ہے، تجھے پتہ ہے میری ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ میرے والد صاحب ہیں، میری والدہ ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے رشتے دار ہیں، میرے نوکر ہیں، یہ اونٹ تیرے لیے میں رکھے ہوئے ہیں۔ الحقوق کثیرہ، حقوق بہت زیادہ ہیں۔ فقال لہو، تو اس نے اس سے کہا، کس نے کہا جی؟ فرشتے نے۔ یہ فرشتہ کون سا فرشتہ؟ پھل بیری والا، جو پھل بیری کے مریض کی شکل میں آیا ہے۔ کأنی اعرفک، گویا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تجھے کسی زمانے میں میں نے دیکھا ہوا ہے، تیرے ماضی کو گویا کہ میں جانتا ہوں۔ الم تکن ابرسا یقدرک الناس، کیا تو برس والا نہیں تھا؟ کیا تو برس کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا؟ کیا تو پھل بہری کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا؟ یقدرک الناس، لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، کراہت محسوس کرتے تھے تجھ سے۔ فقیراً، کیا تو فقیر نہیں تھا؟ فآتاک اللہ المال، تو اللہ نے تجھے مال دے دیا۔ یعنی کہ ماضی یاد دلا رہا ہے یہ فرشتہ، اپنے ماضی کو یاد کرو، دوسرے لفظوں میں ڈر جاؤ، نہ شکری نہ کرو۔ فقالت، اس آدمی نے آگے سے کہا، انما ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، میں اس مال کا وارث بنا ہوں اور مجھے اچانک نہیں مل گیا۔ جدی پشتی ہم امیر ہیں، ہم کون ہیں؟ جدی پشتی امیر ہیں، تو مجھے کیا پتا۔ انما ورثت ھذا المال، میں اس مال کا وارث بنا ہوں، کابرا عن کابر، بڑے سے، اور وہ بڑا بھی اپنے بڑے سے، یعنی کہ نسل در نسل میں اس مال کا وارث بنا ہوں، جدی پشتی میں اس مال کا وارث بنا ہوں۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ فرشتے نے، ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے، فصیرک اللہ الی ما کنت، تو اللہ تعالی تجھے کر دے اس حالت کی طرف جس حالت پہ تو تھا۔ قال، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، اور وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اس کی شکل و صورت میں، جس شکل و صورت پہ وہ ہوا کرتا تھا، نبی نہ بن کر آیا۔ فقال له مثل ما قال لهذا، تو اس سے کہے اسی طرح کے الفاظ جس طرح کے الفاظ کہے تھے، لہذا اس سے، کس سے؟ برس والے سے اور پھل بہری کے مریض سے۔ ایسے الفاظ آپ کس سے کہیں ہیں؟ گنجے سے کہیں ہیں، یعنی کہ میں مسکین آدمی ہوں اور راستے کے اسباب ختم ہو گئے ہیں، اور تم اللہ اور اللہ کے بعد تم ہو، تو مجھے جناب والا ایک اونٹ دے دو، میں سفر جاری رکھ سکوں۔ ورد علیہ، اور اس نے اس کو جواب دیا، کس نے؟ گنجے نے۔ کس کو جواب دیا؟ فرشتے کو۔ مثل ما رد علیہ ھذا، جس طرح جواب دیا تھا علیہ اس فرشتے کو، ھذا اس نے، کس نے؟ برس والے نے۔ فقال، تو کہا، کس نے؟ فرشتے نے، ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے، فصیرک اللہ الی ما کنت، تو اللہ تجھے پہنچا دے اس حالت کی طرف جس حالت پہ تو پہلے تھا، یعنی کہ اللہ تجھے دوبارہ گنجا کر دے اور فقیر کر دے۔ قال، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، وَأَتَى الْأَعْمَى، اور یہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، فی صورتی وحیتی، اس کی شکل و صورت میں، جس شکل و صورت پہ وہ اندھا ہوا کرتا تھا۔ فقال، اور آ کر کہا، رجل مسکین، میں مسکین آدمی ہوں، وابن السبیل، اور کیا ہوں؟ مسافر ہوں۔ قد انقطعت بی الحبال فی سفری، میرے سفر میں
میرے اسباب منقطع ہو چکے، ختم ہو چکے، زاد راہ ختم ہو چکا، سفر جاری رکھنے کے اسباب نہیں ہیں۔ فلا بلاغ لی اليوم، میرے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے آج مگر اللہ کی مدد سے، پھر تمہاری مدد سے۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک، میں اس ذات کا واسطہ دے کر تو اس سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے تیری نگاہ واپس کر دی۔ سوال کس کا کرتا ہوں؟ شاتن، ایک بکری کا، اتبلغ بہا فی سفری، جس کی بدولت میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں، اپنے سفر میں پہنچ سکوں۔ فقال، تو کہا اس اندھے نے جو پہلے اندھا تھا، قد کنت اعمی، میں اندھا ہوا کرتا تھا، خود ہی بتا رہے۔ یہ ہے اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اپنے ماضی کو یاد رکھنے والا، خود بتا رہے کہ میں تو اندھا تھا۔ فرد اللہ علیہ بصری، اللہ نے میری جانب میری نگاہ واپس کر دی، اللہ نے مجھے میری نگاہ واپس کر دی۔ فخذ ما شئت ودع ما شئت، پس لے لو جو چاہو، میری بکریوں میں سے جو چاہو لے لو، ودع ما شئت، چھوڑ دو جو چاہو، جتنی جانی ہے لے جاؤ، جتنی چھوڑنی ہے چھوڑ دو، اختیار تمہارا۔ اللہ اکبر۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، میں آج تمہیں کسی ایسی چیز کی وجہ سے مشقت میں نہیں ڈالوں گا، مشکل میں نہیں ڈالوں گا جو تم اللہ کی خاطر لو گے، یعنی کہ جتنی بھی بکریاں لے لو گے، بکریاں لینے کے بعد میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گا، تم سے مطالبہ نہیں کروں گا کہ ایک بکری واپس کر دو، دو واپس کر دو، تین واپس کر دو، جتنی لینی ہے لے جاؤ۔ فقال، تو کہا اس نے، کس نے؟ فرشتے نے، امسک مالک، اپنے مال کو روک کر رکھو، ان کے اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، سوائے اس کے نہیں تمہارا امتحان لیا گیا، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ فقد رضی اللہ عنک، تحقیق اللہ تجھ پہ راضی ہو چکا، وسخط علی صاحبیک، اور تمہارے باقی دو ساتھیوں پہ اللہ ناراض ہو چکا۔ اخرجاہ، اس حدیث کو ان دونوں نے روایت کیا، کن دونوں نے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 3464 3464، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2964 2964۔ میرے بھائی، اس حدیث پہ غور کیجیے۔ اب یہ فقیر جو آپ کے دروازے پہ آیا ہے، اگر حقیقی فقیر ہے، پیشہ ور نہ ہو، تو دھیان سے کہیں یہ آپ کے لیے آزمائش بن کر نہ آیا ہو۔ آپ کا پڑوسی جو فقیر ہے، آپ کا رشتہ دار جو فقیر ہے، اس نے آپ کو فون کیا ہے عید سے پہلے، وہ بتا رہا ہے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میری مدد کرو، کہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہ آیا ہو آپ کے لیے آزمائش بن کر، آپ کے لیے امتحان بن کر۔ اس کی مدد کریں جتنی کر سکتے ہیں، اللہ مزید نعمتیں دے گا، اور اگر کنجوسی اختیار کریں گے تو کہیں اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں واپس نہ لے لے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہمیشہ ان کی نسبت کس کی طرف کرتے رہیں؟ اللہ کی طرف۔ اپنے ماضی کو یاد رکھیں، کہتے رہیں کہ میں فقیر تھا، اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھ میں عمرہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کمال اللہ کا ہے، فضل و کرم اللہ کا ہے، مکان میں تعمیر کر سکوں ایسا، میرے پاس اتنا سرمایہ کہاں، اللہ نے کرم کیا ہے، گاڑی اللہ نے دی ہے، بیٹے اللہ نے دیے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف ان نعمتوں کی نسبت کی جائے، اور اپنے ہنر کی طرف، اپنی ڈگریوں کی طرف، اور اپنے کمال کی طرف، اپنے خاندان کی طرف، اپنے تجربے کی طرف نعمتوں کی نسبت کرنے سے بچا جائے۔ فیہ مسائل، اس باب میں کئی ایک مسائل ہیں، ان کے اس باب سے کئی ایک مسائل اور کئی ایک احکام معلوم ہوتے ہیں۔ الاولی، پہلا مسئلہ تفسیر الآیہ، آیت کی تفسیر معلوم ہوئی۔ کون سی آیت کی؟ بنیادی طور پہ امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دو آیتیں ذکر کی ہیں اور دونوں آیتوں کی تفسیر پیش کی ہے۔ پہلے سورہ فصلت آیت نمبر 50، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي،
اس میں تفسیر پیش کی ہے مجاہد کے الفاظ میں اور عبداللہ ابن عباس کے الفاظ میں رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر آیت ذکر کی ہے سورہ قصص کی 78 قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اور اس میں پھر تفسیر پیش کی ہے قتادہ کی، مجاہد کی اور دیگر مفسرین کی۔ تو اس باب کا یہ فائدہ ہوا کہ ان دو آیتوں کی تفسیر جاننے کا موقع ملا ہے، جبکہ امام صاحب نے کہا تفسیر الآیہ، یہ نہیں کہا تفسیر الآیتین۔ کہتے ہیں پہلا مسئلہ کیا کہ آیت کی تفسیر معلوم ہوئی، کون سی آیت کی؟ یا تو آپ کہہ لیں کہ اس سے مراد ہے وہ آیت جو اس کو انہوں نے باب کا عنوان بنایا ہے، تو وہ ہوگی لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، لیکن لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر الآیت سے مراد ہے جن سے آیت، اور جن سے آیت کتنی آیتیں ہیں؟ پھر دو۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ما معنی لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، ہمیں اس باب کے ذریعے پتہ چلا کہ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ کیوں جی کیا ہے لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي؟ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ آدمی جو کسی زمانے میں فقیر تھا، مسکین تھا، بیمار تھا، پریشان تھا اور تنگ حال تھا، اب اللہ نے اس کو نواز دیا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے کہ هَٰذَا لِي، یہ جو ہے یہ نعمت جو ملی ہے اس کا میں مالک ہوں، یعنی کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتا، یا اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے کہ اللہ نے دیا تو کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، یہ نہیں کہتا کہ میں حقدار نہیں ہوں، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے مہربانی کی ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ہمیں پتہ چلا کہ ما معنی قولہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کیا تفسیر ہے، کیا مفہوم ہے اللہ کے اس فرمان کا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا تھا سوائے اس کے نہیں مجھے یہ مال ملا ہے، یہ سب کچھ ملا ہے علی علم عندی، اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، یہ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ مجھے ملا ہے جو ملا ہے علی علم، اللہ کے علم کی وجہ سے، کہ اللہ جانتے ہیں کیا کہ میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، اس وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے۔ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، ما فی ہذہ القصۃ العجیبۃ من العبر العظیمہ، پتہ چلا ان عظیم عبرتوں کا، ان عظیم نصیحتوں کا جو اس عجیب و غریب واقعے میں ہیں۔ کون سا واقعہ؟ یہ 3 اسرائیلیوں کا، یعنی کہ اندھا، گنجا اور وہ شخص جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، ان کی اس بیان کردہ اللہ کے نبی نے جو ان کے بارے میں حدیث بیان کی ہے، اس میں ہمارے لیے کئی عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبرتیں لینے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے معاملے میں وہ کردار ادا کریں جو کردار ادا کیا تھا پھل بحری والے نے یا گنجے نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبینے شخص کی طرح اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق بخشے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور یہ بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی کتاب الفوائد کے ساتھ۔